دنیا میں وہی قوم عروج پاتی ہے جو جدید تعلیم سے آراستہ نوجوان نسل کی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر ٹیکنالوجی کو فروغ دیتی ہے۔ ڈاکٹر عمر سیف کا شمار عالمی سطح کے کمپیوٹر سائنٹسٹ، ایجوکیشنسٹ اور ریسرچ اسکالرز میں ہوتا ہے۔ ان کو آئی ٹی کی دنیا میں خدمات کے اعتراف میں ستارہ امتیاز، گوگل فیکلٹی ریسرچ ایوارڈ ملے اور دنیا کی مشہور ترین انجینئرنگ یونیورسٹی MIT نے ابھرتے ہوئے 35 نوجوان موجد اور سائنسدانوں کی لسٹ میں جگہ بھی دی۔ ڈاکٹر عمر سیف نے لاہور میٹرو بس سمیت محکمہ پولیس، ڈسٹرکٹ سروس، صحت، تعلیم اور ہائی کورٹس کے نظام کو ای سروسز میں بدلنے میں اہم کردار ادا کیا۔ ڈاکٹر عمر سیف نے MIT میں کام کرنے پہ پاکستان کو ترجیح دی اور اپنے علم اور تجربے کو قومی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ وہ دن اب دور نہیں کہ جب پاکستان تعلیم، ٹیکنالوجی اور ترقی کی دوڑ میں اول دنیا کی صف میں کھڑا ہوگا۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم ایک ایسی پرسنالٹی سے ملنے جا رہے ہیں جنہوں نے نہ صرف IT کی دنیا میں اپنی بے مثال خدمات انجام دی بلکہ بین الاقوامی اداروں میں بھی اپنی مہارت کا لوہا منوایا اور پاکستان کا نام روشن کیا۔ اس وقت وہ CM پنجاب کے ایڈوائزر ہیں، پنجاب IT بورڈ کے چیئرمین اور IT یونیورسٹی کے VC بھی ہیں۔ ان کی خدمات کو ریکگنائز کرتے ہوئے حکومت پاکستان نے ان کو ستارہ امتیاز سے بھی نوازا ہے۔ آج کے پروگرام حلوہ پوری کے خاص مہمان ہیں ڈاکٹر عمر سیف صاحب۔ آئیے چلتے اور ان سے گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ آنٹی، پہلے میں آپ کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ آنٹی، جیسے کہ آپ گھر میں رہتی تھیں اور پہلے سارا انکل کو آبزرو کرتی ہوتی تھیں کیونکہ آپ کے بچے ہوتے تھے، اور یعنی کہ تربیت کا بھی یعنی کہ ایک اسینشیل پارٹ آپ نے ہی پلے کیا تھا ان کو، رول ماڈلز وغیرہ سیٹ کر کے، گولز وغیرہ سیٹ کر کے۔ تو کیسے انکل بچے تھے بچپن کے اندر، یعنی کہ ان کا پڑھائی کی طرف کتنا رجحان تھا؟ ان کو اسکول جانا اچھا لگتا تھا یا نیند زیادہ عزیز تھی؟ نہیں جی، اس کو بہت زیادہ اسکول جانا اچھا لگتا تھا۔ ویری ویری ریگولر اسٹوڈنٹ، اور ایک بچپن سے بچے ہوتے ہیں نا کہ گاڈ کریٹڈ، یہ ان میں سے ایک ہے، کیونکہ اس نے کبھی کسی بات پہ تنگ نہیں کیا یا اس کو نہیں پتا، یہ اس کی صرف سارا رجحان اس کا پڑھائی کی طرف ہی تھا۔ بیٹے ہی از آلویز اے بیسٹ اسٹوڈنٹ، اس نے 2 نمبر سیکھا ہی نہیں، کیونکہ بیکاز جس دن پہلے دن یہ اسکول گیا ہے تو میں نے اس کی ڈائری پہ لکھا تھا ناٹ فیلئر بٹ لو میز اے کرائم۔ بالکل۔ اچھا انکل، یعنی کہ آپ کے لیے کتنا مشکل تھا اپنے بیٹے کے لیے گولز سیٹ کرنا اور ان کو رول ماڈلز ان کے دکھانا کہ یہ تم نے بننا ہے، تم نے ایسا کرنا ہے، اور تربیت کرنا؟ کیونکہ آنٹی تو گھر میں ہوتی تھی لیکن آپ کو تو پورا بیک گراؤنڈ پتہ ہوتا تھا اور آپ پورے یعنی کہ پیچھے سے آپریٹ کر رہے ہوتے تھے، تو کتنا مشکل ہوتا تھا آپ کے لیے؟ بیٹے یہ اللہ کا شکر تھا، ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں کہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک جینیس کٹ دیا ہوا تھا۔ تو جو بچے جینیس ہوتے ہیں ان کی ریکوائرمنٹ بھی ڈیفرنٹ ہوتی ہے باقی بچوں سے، تو اس کی گروتھ، اس کی ٹریننگ، اس کی اپ برنگنگ، ہر چیز کو ہمیں بڑا ہی میٹیکولسلی پلان کرنا پڑتا تھا۔ وہ یوز ٹو ٹیک کیئر آف ہم کہ اس کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ قیمتی تھا، اور ہم یہ سمجھتے تھے کہ صرف ہم نے اس کو ایجوکیشن نہیں دینی، ہم نے اس کو ایکسیلنس دینی ہے۔ شرارتیں تو کرتے ہی ہوں گے؟ ناٹ ایٹ آل بیٹے، وہ بالکل کرتے تھے۔ اس کی میں ایک بات بتاؤں بچپن سے ہی کہ اس کی طبیعت بھی اتنی سیکریفائز ہے کہ اس کی ایک چھوٹی بہن ہے 2 سال، اس سے ہمیشہ بازار جاتے تھے، شاپنگ کرتے تھے،
وہ اپنی ڈال دیتی تھی. یعنی کہ ایک ایلڈرنیس اور ایک سیکریفائس کرنے کا ان کے اندر تھا. بہت اوبیڈینس اینڈ سیکریفائس, یہ دو کوالٹیز اور موریلٹی تینوں کو ملائیں تو عمر سیف. اچھا ماما زیادہ پیار کرتی ہیں بابا؟ سیاسی جواب نہ دیجیے گا. نہیں, پیار تو امی زیادہ کرتی ہیں, لیکن یہ بیٹا اپنے باپ کا ہے, پیار میں زیادہ کرتی ہے, دعائیں بھی میں ہی زیادہ دیتی ہوں. لیکن جب بھی کبھی میں پوچھوں پوری فیملی میں کھڑے ہو کے کہ بیٹے آپ کس کے بیٹے ہیں, تو کہتا ہے آپ کو کوئی شک ہے, میں ابو کا بیٹا ہوں. صحیح بات. صحیح. آئی ایم پراؤڈ آف دیٹ کہ اگر باپ نے اتنا ان کو کانفیڈنس دیا ہے تو بچے باپ کی طرف. انکل آپ سی ایم کے ایڈوائزر بھی ہیں, پنجاب آئی ٹی بورڈ کے چیئرمین بھی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ آئی ٹی جو یونیورسٹی ہے اس کے وائس چانسلر بھی ہیں, تو اتنی ساری چیزیں کیسے مینیج کر لیتے ہیں؟ ویسے تو یہ ساری چیزیں بیسکلی ایک ہی چیز ہے, جو کہ پنجاب کے اندر آئی ٹی کے جتنے بھی پروجیکٹس ہیں اس میں جو بھی انوویشن ہے, تو کسی ایک لیول پہ یہ سب چیزیں جڑی ہوئی ہیں, اور میں یہ بڑے شوق سے کرتا ہوں. میں جب پاکستان واپس آیا تو مجھے لگتا تھا کہ اس ملک میں اچھی یونیورسٹیز کی ضرورت ہے. تو یہ جو آئی ٹی یونیورسٹی ہم نے بنائی جس کا میں فاؤنڈنگ وائس چانسلر ہوں, یہ بڑی محبت سے بڑے پیار سے ہم نے بنائی ہے پاکستان میں, اور مجھے لگتا ہے کہ اس کی جو ایسپریشن ہے کہ انشاءاللہ ریسرچ یونیورسٹی بنے, دنیا کی یونیورسٹیز میں اس کی ریکگنیشن ہو, یہ انشاءاللہ ہم پوری بھی کریں گے. بالکل. انکل آپ جیسے کہ آرمی ریٹائرڈ آفیسر ہیں, تو آرمی والے تو بڑے غصے والے ہوتے ہیں, تو آپ بھی گھر میں غصے والے ہی تھے یا پھر یعنی کہ بچوں سے loving father also, بہت loving father ہیں یہ. صحیح. انکل ایک اور آرمی میں جب بھی کوئی بندہ ہوتا ہے تو ایک اور بھی پارٹ آتا ہے بہت زیادہ جو کہ میٹر کرتا ہے, ایجوکیشن میں خاص طور پہ بہت زیادہ افیکٹ ہوتا ہے اس کا, کہ یعنی کہ آپ کی جب پوسٹنگ ہوتی تھی تو انکل کی ایجوکیشن ہی افیکٹ ہوتی تھی بیٹے. یہ سرٹنلی جب آپ کی ہر 2-2.5 سال کے بعد پوسٹنگ ہوتی ہیں تو بچوں کی ایجوکیشن افیکٹ ہوتی ہے, کیونکہ وہ ایک خاص فیلڈ میں, ایک خاص اسکول میں, ایک خاص دوستوں کی کمپنی میں گرو اپ کر رہا ہوتا ہے, مگر پھر اس میں بریک آتی ہے. مگر آل دی سیم کہ ان سارے چیلنجز سے گزر کے بھی عمر کا برائٹسٹ رہنا, یہ بھی ایک بذات خود بہت بڑا ہمارے لیے چیلنج تھا. تو الٹیمیٹلی یہ ہی واز لکی کہ ہمیں لاہور کے نزدیک ہم آگے, پھر لاہور آگے, تو اس کو ایچیسن میں موقع ملا جو, تو اس میں بھی اس کی گروتھ میں بہت بڑا پارٹ ادا ہوا. انکل آپ دونوں ہی, آنٹی آپ دونوں یعنی کہ وہ تھے جنہوں نے انکل کی بیسس سیٹ کی, اور ان کو یعنی کہ آلموسٹ آل دا کریڈٹ آپ کو جاتا ہے. تو جب ان کو یعنی کہ 23 ایئرس کی عمر میں انہوں نے ینگسٹ پی ایچ ڈی تھے, اور یعنی کہ یہ MIT کے ریویو میں ان کی 35 ینگ انوویٹرز میں بھی نام تھا, تو کیسے آپ کے ایموشن تھا, کیسا ریئیکشن تھا آپ لوگوں کا؟ آنٹی پہلے. ہاں جی بیٹا جی, میں یہ بتاؤں کہ جب یہ گئے تھے ہم بارش کو ابراڈ چھوڑنے, تو ہم دونوں گئے تھے, تو لوگ ہمیں ملنے آتے تھے وہ کون اسٹوڈنٹ ہے جس کے پیرنٹس آئے ہیں. پھر جب اس کی کانووکیشن ہوئی اور بالکل یہی ورڈز بولے انہیں کہ ہی ہیز ڈن ہز PhD ان اونلی 23 ایئرز ان پاکستانی اسٹوڈنٹس. تو آپ یہ سوچیں کہ میرے جو فیلنگس تھے وہ میں یہ بتاؤں کہ آئی واز فلائنگ ان دا ایئر. مجھے ایسا لگتا تھا نہ میں زمین پہ ہوں نہ عثمان پہ ہوں, کہ عمر نے آج میرا بیٹا ہونے کا حق ادا کر دیا ہے. بالکل. جی جی. انکل آپ؟ بیٹے میں تو جتنا بھی اللہ تعالیٰ کے آگے سر جھکاؤں اتنا کم ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی زندگی میں وہ دن دکھائے جو شاید ہم ڈیزرو بھی نہیں کرتے تھے. یہ اسی اللہ تعالیٰ کا ایک کرم رہا ہے ہمارے اوپر تھرو آؤٹ. محنت سب بچے کرتے ہیں, قابل بھی سب بچے ہوتے ہیں, مگر باقی ساری دنیا کے بچوں سے آگے نکل جانا یہ اللہ کے کرم اور اس کی بلیسنگ کے بغیر ممکن نہیں ہوتا. آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا ٹیلنٹ اور اتنا ویژن دیا ہوا ہے کہ اس کے ویژن سے یہ پاکستان کو کہاں سے کہاں لے جائے گا, یہ آپ سب لوگ دیکھیں گے کہ عمر نے اس پاکستان کو کیا کنٹریبیوٹ کیا. کنکریٹ کنٹریبیوشن ہوگی, پازیٹیو کنٹریبیوشن ہوگی, اور انشاءاللہ تعالیٰ جہاں آج پاکستان کھڑا ہے ادھر سے بہت آگے ہوگا. انکل کبھی سیاست میں آنے کا سوچا آپ نے؟ نہیں یار, میری طبیعت سیاسی نہیں ہے, میں بالکل بلیک اینڈ وائٹ آدمی ہوں. اچھا, یعنی کہ آپ بھی وہی اسی یعنی کہ تھیوری پہ بلیو کرتے ہیں کہ کبھی کبھی کچھ لوگ کہتے ہیں نا یہ بندہ بڑا سیاسی ہو رہا ہے, تو اب تو اس کو کسی اور پرسپیکٹیو سے لیا جاتا ہے. ہاں نہیں, میں بالکل, اسی لیے میرا بالکل سیاسی مزاج نہیں ہے, میں بالکل بلیک اینڈ وائٹ ہوں. مجھے یا اچھا لگتا ہے کچھ برا لگتا ہے, میں کمیٹیڈ ہوں, ڈٹرمنڈ ہوں, لیکن میں نو نان سینس ہوں. تو سیاست میں تو آپ کو بڑی چیزوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے, آپ کو ایک بڑی تحمل سے اپنا ایک مزاج ہونا پڑتا ہے. میرا بالکل نہیں ہے, میں
میں اور مزاج کا آدمی. پلان 9 کے بارے میں کچھ بتائیں. پلان 9 اسٹارٹ اپ انکیوبیٹر ہے. اس میں ینگ لوگ آپ سے کچھ ایج میں بڑے, کچھ آپ کی ایج کے لوگ بھی اچھے آئیڈیاز لے کے آتے ہیں اور ہم ان کو مدد کرتے ہیں کہ وہ اپنے کاروبار یہاں پہ ڈیولپ کریں. ابھی تک 130 کمپنیز یہاں سے گریجویٹ کر چکی ہیں اور اس کی وجہ سے بہت سارے اور اب انکیوبیٹرز پاکستان میں بن گئے. 15-16 انکیوبیٹرز ہیں اور اب ہر کوئی جو ہے وہ اسٹارٹ اپ میں یقین بھی رکھتا ہے, لوگوں کو ایک امید ہے, ایک ایسپریشن ہے. تو in many ways Plan 9 is sort of the guardian for that hope, for those aspirations کہ young people can convert their ideas into successful businesses. انکل جو پنجاب آئی ٹی بورڈ ہے اس کے بارے میں بتائیں. چیف منسٹر پنجاب شہباز شریف صاحب نے پنجاب آئی ٹی بورڈ تقریباً لیٹ 90s میں اسٹیبلش کیا اپنے پہلے دور حکومت میں, اور اس وقت ان کی ایسپریشن یہ تھی کہ میں گورنمنٹ میں ہر چیز کو آئی ٹی سے آٹومیٹ کروں. تو یہ انہی کا تشکیل کردہ ایک ادارہ ہے, انہی کا قائم کردہ ادارہ ہے, اور اب اس کو بنے ہوئے کئی سال ہو گئے. تقریباً 5.25 سال قبل آئی اسٹارٹیڈ ورکنگ ہیئر. وہ بھی اس طرح ہوا کہ مجھے ریسنٹلی کوئی ایک ایوارڈ ملا اپنی ریسرچ کی وجہ سے, تو ٹی وی پہ اس کی خبر چل گئی, کیونکہ پہلے پاکستانی کو ملا تھا تو ٹی وی پہ خبر چل گئی. تو چیف منسٹر صاحب نے بھی وہ خبر دیکھی تو ان کے اسٹاف کی مجھے کال آئی کہ چیف منسٹر صاحب سے بات کرنا چاہیں گے. میں ڈرائیو کر کے لمبا جا رہا تھا, میرا لیکچر تھا, تو پہلے میں سمجھا کوئی پرینک کال ہے. لیکن پھر وہ اس طرح بولنے کے میں شہباز شریف بول رہا ہوں, میں نے آپ کی خبر دیکھی, مجھے بڑی خوشی ہوئی, آپ آ کے میرے ساتھ بریک فاسٹ کریں. تو میں کوئی وینسڈے کا دن تھا, سنڈے کو ان کے گھر بریک فاسٹ کرنے چلا گیا. بڑی وہ شفقت سے ملے, اور اس وقت ان کے ساتھ جاوید غنی صاحب, ڈاکٹر جاوید غنی تشریف رکھتے تھے جو اس وقت چیئرمین تھے پنجاب آئی ٹی بورڈ کے, اور 1 سال کی تبلیغ پہ باہر جانا چاہ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا اس کو ابھی لمس میں 6 سال ہو گئے ہیں, سبیٹیکل ایئر اس کا آ رہا ہے, 1 سال کی چھٹی آ رہی ہے, تو اس کو یہ کہیں کہ یہ 1 سال کے لیے پنجاب آئی ٹی بورڈ آ کے چلا لیں. تو سال بعد میں واپس آ جاؤں گا. وہ تو سال بعد واپس نہیں آیا, مجھے 5.25 سال ہو گئے یہ کرتے ہوئے, اور آئی ٹی بورڈ کوئی 70-75 لوگ کام کرتے تھے, اب وہاں پہ تقریباً 1200 لوگ کام کرتے ہیں. تو یہ بہت بڑا ادارہ بن گیا, اور صرف پنجاب میں نہیں, پنجاب کے باہر بھی ہر صوبے میں ہم اب کام کر رہے ہیں. سندھ میں جتنی پولیس کی آٹومیشن ہے پنجاب آئی ٹی بورڈ کر رہا ہے. KPK میں جو ویکسینیشنز کی ٹریکنگ ہے, جو حفاظتی ٹیکوں کے جو لگاتے ہیں ویکسینیٹرز, اس کی سب ٹریکنگ پنجاب آئی ٹی بورڈ کر رہا ہے. ریسنٹلی جتنے حج آپریشنز ہیں وہ سارے ہم نے آٹومیٹ کیے ہیں. ہم ریسنٹلی جو DIG ہیں حیدر اشرف, ان کا انٹرویو لے رہے تھے, تو پورا یعنی کہ ان کا ہوا تھا سیٹ اپ اسٹینڈرڈائز ہوا تھا. حیدر بڑا فارورڈ لکنگ پولیس آفیسر ہے, تو اس کے ساتھ مل کے ہم نے یہ شروع کیا جو تھانوں کا جتنا ریکارڈ اس کو کمپیوٹرائز کرنا, اور پنجاب میں 712 تھانے, اب ساروں کا ریکارڈ کمپیوٹرائز ہو گیا. انویسٹیگیشن کا سارا ٹیکنالوجی ڈیولپ ہو گئی, سرویلنس کی بہت ٹیکنالوجی ڈیولپ کی. نیشنل ایکشن پلان کے تحت بہت سارا جو ٹیکنالوجی کا انفراسٹرکچر ہے وہ پنجاب آئی ٹی بورڈ نے ڈیولپ کی ہے. انکل آپ کو یہ ستارہ امتیاز سے بھی نوازا کہ آپ کو اوارڈ پاکستان گورنمنٹ نے ریکگنائز کیا, تو کیسے ایموشنس ہے جب آپ کو کال کی گئی اور آپ کو بلایا گیا کہ آپ کو ستارہ امتیاز ملے گا, تو کیسے ایموشنس ہے؟ یہ میرے لیے تو بہت بڑی بات ہے کہ میرے ملک نے مجھے ریکگنائز کیا. میرے جتنے بھی ایوارڈز اس سے پہلے تھے سارے انٹرنیشنل ایوارڈز تھے, تو یہ بڑا اچھا ہے کہ مجھے پاکستان کا یہ ایوارڈ ملا. بڑا ہمبلنگ ایکسپیرینس ہے, اور جب میں ایوارڈ لینے گیا تو جتنے اور لوگ تھے جن کو مل رہا تھا وہ تو اس قوم کے بڑے بڑے ہیروز ہیں, تو ان کے ساتھ بیٹھ کے مجھے بڑی ہمبلنگ فیلنگ تھی کہ میں بھی آج یہاں پہ ان کے ساتھ بیٹھا ہوں. اور ایوارڈز امپورٹنٹ مجھے بہت سارے پہلے بھی ملے, لیکن جو ستارہ امتیاز گورنمنٹ آف پنجاب نے دیا یہ میرے لیے اٹس ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ. ناظرین یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک, اور انکل سے مزید بات ہوگی ڈرائنگ روم میں. آپ ذرا ای لرننگ کے بارے میں بتائیں, کیسے یعنی کہ افیکٹ کرتا ہے اسٹوڈنٹ کی لائف کو, اور کیا اس سے کیا ایڈوانٹیج ہوتا ہے اسٹوڈنٹ کو؟ جی, حکومت پنجاب جو ہے وہ تقریباً 3,24,000 کے لگ بھگ ٹیچرز جو ہے وہ امپلائی کرتی ہے. ناظرین ویلکم بیک. انکل بچپن سے کیسی یعنی کہ حسین یادیں وابستہ ہیں آپ کی؟ میری بچپن کی بہت اچھی یادیں وابستہ ہیں جی. میری ایک چھوٹی سی فیملی ہے, ایک بہن ہے اور والدین ہیں, تو ہماری بڑی کلوز نیٹ فیملی رہی ہے. میرے والد صاحب فوج میں ہوا کرتے تھے, تو وہ بڑے شہروں میں ان کی پوسٹنگ ہوتی رہتی تھی, فرام کھاریاں ٹو پنڈی ٹو اٹک ٹو نوشہرہ ٹو کراچی ٹو کوئٹہ. تو میں نے بہت سارا پاکستان اپنے بچپن میں دیکھا, اور یہ بڑی اچھی خوشگوار یادیں تھی میری وابستہ ہیں. تو بس میرا بچپن جو ہے پڑھائی لکھائی میں اور مختلف شہروں میں پھرتے ہوئے اور کرکٹ کھیلتے اپنے والد صاحب کے ساتھ گزرا. انکل شرارتیں تو کرتے ہوں گے, کیونکہ یہ تو بہت ہی زیادہ اسینشیل پارٹ ہوتا ہے بچپن کا, تو اپنی شرارتوں کے بارے میں بتائیں, کیسی شرارتیں کرتے ہوتے تھے؟ ایکچولی میں بالکل شرارتی بچہ نہیں تھا. میں پچھلے دنوں کسی کو بتا رہا تھا, کسی نے مجھے کہا کہ یہ چاکلیٹ کھا لیں کسی ایک ڈنر کے اوپر,
تو میں نے کہا میں چاکلیٹ نہیں کھاتا, میں نے ساری زندگی نہیں کھائی. میرے چھوٹا سا تو والدین نے منع کیا کہ چاکلیٹ کھانی اچھی بات نہیں ہے. تو میں تو آج 38 سال کا ہو گیا تو میں نے کبھی چاکلیٹ نہیں کھائی. اس نے کہا یو نیڈ ٹو بی بورن اگین. بالکل, کیونکہ چاکلیٹ تو بالکل بہت زیادہ. میں بالکل شرارتی نہیں تھا, میں ایک اچھا اوبیڈینٹ فرما بردار بچہ ہوں اپنے والدین کا. اور کبھی میں نے جو انہوں نے مجھے منع کیا میں نے کبھی نہیں کیا, کبھی کچھ شرارت نہیں کی, جو کہتے رہے میں کرتا رہا. اچھا, اپنی انیشیل اسٹڈیز کے بارے میں بتائیں, کہاں سے تعلیم حاصل کی آپ نے؟ جی کیونکہ میرے والد صاحب فوج میں تھے تو مختلف شہروں میں وہ پوسٹڈ رہے. 1-2 سال تو ایسا جس میں ہوم اسکول تھا, جب وہ سکھر میں پوسٹڈ تھے تو میں ہوم اسکول تھا. اسی میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ میں چھوٹی ایج میں یہ پی ایچ ڈی وغیرہ میں نے کر لی, اور اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ کیونکہ وہ شہر ٹو شہر ٹرانسفر ہوتے رہتے تھے, تو کہیں پہ اگر میں نے دوسری جماعت میں ان کی پوسٹنگ ہو گئی تو وہاں میں پھر تیسری جماعت میں شروع کرتا تھا. تو 1-2 سال انہوں نے مجھے چھوٹے ہوتے اسکپ کرائے. پھر جب میں ایچیسن آیا تو انہوں نے ایڈمٹ کرنے سے انکار کر دیا کہ یہ ایج میں بہت چھوٹا ہے, چھٹی جماعت میں نہیں آ سکتا. بڑی مشکلوں سے میرا ایڈمیشن ہوا, اس لیے اپنے جو کلاس فیلو ان سے ہمیشہ 1.5 سال چھوٹا تھا. اور پھر جب اے لیول کا وقت آیا تو ایچیسن اس وقت شفٹ کر رہا تھا ایس سی سے او لیول کے سسٹم, کیمبرج بورڈ سے لنڈن بورڈ کی طرف. تو میں نے اپنا اے لیول جو ہے تقریباً 1 سال میں 1.25 سال میں دے دیا, اپنے بیچ سے 1 سال پہلے ہی, جسٹ ٹو ٹرائی اٹ آؤٹ. تو اے لیول میرا جلدی ختم ہو گیا. تو میں پھر باقی لوگ جب انڈر گریڈ اے لیول جب ختم کرتے ہیں تو 18 سال کے ہوتے ہیں تقریباً, میں 16 سال کا تھا, کوئی 1-2 سال چھوٹا تھا ان سے. تو پھر میں لمس چلا گیا اور لمس میں پڑھتا رہا. لمس کا تب 4 سال کا پروگرام تھا, انڈر گریڈ کا جو 4 ایئر پروگرام ہے. تو کیونکہ اس وقت 2 سال کے بی اے سے کمپیٹ کرتے, یہ 1995 کی بات ہے. تو کیونکہ 2 سال کے بی اے سے کمپیٹ کر رہے تھے, تب 2 سال کا بی اے ہوا کرتا تھا. تو وہ 4 سال کے پروگرام کو انہوں نے 3 سال میں اسکوش کیا ہوا تھا. اس میں کوئی چھٹی نہیں ملتی تھی, کوئی سیمسٹر بریک نہیں ہوتی تھی, گرمیوں کی چھٹیاں نہیں ہوتی تھی, 5 سے 6 کورسز ہر سیمسٹر پڑھنے پڑتے تھے. لیکن اس کا یہ فائدہ ہوا کہ 95 میں نے اگست میں شروع کیا لمس, اور 98 مئی کے اندر وہ انڈر گریڈ ختم ہو گیا. اچھا, لمس سے MIT کا سفر کے بارے میں بتائیں. تو جو 4 سال کا پروگرام تھا وہ لمس نے 3 سال میں اسکوش کیا. تو 95 میں آئی اسٹارٹیڈ ایٹ لمس, اگست 95, اور پھر 98 میں آئی گریجویٹڈ. اور پھر 98 کے اندر مجھے شوق تھا پڑھنے کا, میں پی ایچ ڈی کرنا چاہتا تھا. تو پھر میں نے پی ایچ ڈی پروگرام سے اپلائی کرنا شروع کیا. تو میرا کیمبرج میں ایڈمیشن ہو گیا اور پھر میں کیمبرج چلا گیا. جب وہاں گیا تو مجھے پتہ چلا کہ یہاں پہ کوئی ٹاٹ پروگرام نہیں ہے. امریکہ میں پی ایچ ڈی کے اندر آپ کو پہلے 2 سال کلاسز اٹینڈ کرنی پڑتی ہیں, پھر آپ اپنی ریسرچ شروع کرتے ہیں. انگلینڈ میں کیمبرج اور آکسفورڈ کے اندر وہ جب آپ کو پی ایچ ڈی میں ایڈمٹ کرتے ہیں تو یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ کو سب کچھ پہلے سے ہی آتا ہے, تو آپ آ کے ریسرچ کریں گے. تو میں 16 سال کا تھا جب میں نے لمس شروع کیا, 19 سال کا میں گریجویٹ کر گیا, پی ایچ ڈی کے لیے اپلائی کیا, کیمبرج میں سیدھا پی ایچ ڈی میں ایڈمیشن ہو گیا. تو میں ابھی 20 سال کا بھی نہیں تھا, 19 سال کا تھا جب میں کیمبرج میں پہنچ گیا پی ایچ ڈی کرنے. اور وہاں جا کے پتہ چلا کہ یہاں ٹاٹ پروگرام نہیں ہے, یہاں پہ صرف ریسرچ ہے, اور 3 سال میں آپ کم سے کم 3 سال کے عرصے میں پی ایچ ڈی کر سکتے ہیں. تو بڑا اچھا وقت تھا اس میں. پھر 3 سال میں نے ریسرچ کی, اور پھر 2001 کے اندر میں نے اپنی پی ایچ ڈی ختم کر لی. اور پھر 2002 کے اندر میں نے MIT میں اپلائی کیا, اور وہاں پہ پہلے ایز اے پوسٹ ڈاک شروع کیا, اور پھر وہاں پہ پڑھانا شروع کیا اور ریسرچ کرنی شروع کی. اور پھر 4 سال میں MIT رہا, میرا اچھا خاصا بڑا ریسرچ گروپ تھا اور بڑے پاپولر کورسز سے جو میں پڑھایا کرتا تھا. اور پھر 4 سال بعد ہم نے فیصلہ کیا کہ اب یا تو امریکہ سیٹل ہو جائے یا پاکستان چلے کیونکہ اس کے بعد آئی تھنک وہ ایک بڑا امپورٹنٹ جنکچر ہے زندگی میں, جب آپ یا تو پھر باہر سیٹل ہو سکتے ہیں, اپنا کریئر وہاں پہ ڈیولپ کر سکتے ہیں, یا پاکستان آ سکتے ہیں. تو میں اپنے والدین کے پاس رہنا چاہتا تھا, پاکستان آنا چاہتا تھا. تو پھر وی جسٹ ڈیسائیڈیڈ ون ڈے کہ بس اب ہم پاکستان جا رہے ہیں. بڑا مشکل تھا کیونکہ وہاں اسٹوڈنٹس تھے میرے, گرانٹس تھیں, یونیورسٹیز میں کورسز اسکیجولڈ ہوتے ہیں, بڑا مشکل ہے یونیورسٹی کو چھوڑنا ایز اے پروفیسر, بہت مشکل کام ہے. بٹ آئی لیفٹ دیٹ اینڈ کیم بیک ٹو پاکستان. پھر میں لمس میں پڑھانا شروع کر دی. انکل, آپ اپنے آپ کو ایک IT سائنٹسٹ کہنا چاہیں گے, ایک ایجوکیشنسٹ, یا پھر ایک ریسرچ اسکالر کہنا چاہیں گے؟ یار اندر سے بیسکلی نا میں ایک ریسرچر ہوں جو کہ نئے آئیڈیاز ایکسپلور کرتا رہتا ہے, سوچتا رہتا ہے, ان کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے. اور وہی میری اسی وجہ سے میری جو ریسرچ کی زندگی ہے وہ اس پہ میں کام کرتا رہتا ہوں. اور اسی وجہ سے جتنا میرا انٹرپرینیورشپ کا کام ہے وہ بھی اسی کا اسپل اوور افیکٹ ہے, کیونکہ میں نئے آئیڈیاز پہ کام کرتا ہوں, چیزیں بنانے کی کوشش کرتا رہتا ہوں. تو وہ ریسرچ میں بھی پھر اس پہ ریسرچ پیپرز بھی لکھتے ہیں, نئی کوئی انوویشنز بھی ہوتی ہیں, اور پھر کبھی کبھی کوئی ایسی چیز بھی ہوتی ہے جس کی ایک پریکٹیکل امپلیکیشن ہے, تو وہ پھر کمرشلائز بھی ہو جاتی ہے اور اس کی اسٹارٹ اپس بھی بنتی ہیں. تو میری زندگی کے جو مختلف حصے ہیں یہ سارے اسی ڈرائیو سے بیسکلی جو کیوریوسٹی ہے اسی سے ڈرائیو ہوتی ہے. انکل, اپنے یعنی کہ آپ
پاکستان سے اٹھ کے ایک فارن کنٹری میں گئے, یعنی کہ آپ کا ایک چینج بہت زیادہ آپ کی زندگی میں آیا ہوگا, کیونکہ سوسائٹی ڈفرینٹ تھی, لوگوں کا بیٹھنا اٹھنا ڈفرینٹ تھا, تو کیسے ایڈجسٹ کیا آپ نے؟ میں ویسے تو بڑا فلیکسیبل آدمی ہوں. تو پہلے میں انگلینڈ میں تھا, یونیورسٹی آف کیمبرج میں, جہاں میں نے پی ایچ ڈی کی. یونیورسٹی آف کیمبرج میں ایک کالج ہے ٹرینٹی کالج. کیمبرج یونیورسٹی میں 31 کالجز ہیں, تو اس میں جو ان کا سب سے اچھا کالج ہے کیمبرج کا, اس کو ٹرینٹی کالج کہتے ہیں. اس میں نیوٹن بھی پڑھا ہوا ہے. اس کالج نے 32 نوبل ایوارڈ جیتے ہیں ایک کالج نے, اور اس میں فیلڈ میڈل ونرز بھی ہیں, جس کو میتھمیٹکس کا نوبل پرائز کہتے ہیں. لیکن جو برٹشرز ہیں, اسپیشلی ٹرینٹی, کیونکہ بڑا ٹریڈیشنل ایک کالج تھا, تو بہت زیادہ سوشل نہیں ہے. آپ وہاں بیٹھ کے کھانا کھائیں, ہم لاہوری پنجابی لوگ جو ہے نا, کھانا کھاتے بڑی گپ شپ لگاتے ہیں, تو اس میں آپ کے سامنے کوئی آ کے بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہے, لیکن آپ سے گفتگو نہیں کرے گا, اس سے اتنا جواب دے گا جتنا آپ اس سے بات کریں گے. اور بڑا ایک فارمل ایک کیمبرج کا ایک کلچر ہے. تو وہ کلچر جو ہے نا, وہ مجھ جیسے لاہوری کا برداشت کرنا بڑا مشکل کام ہے, لیکن بڑا ایک فارمل کلچر تھا. آپ کو باقاعدہ آپ کو بلیک ٹائی پہننی پڑتی ہے, گاؤن پہننا پڑتا ہے. کالج کے ڈوم میں کھانا کھانے کے لیے جو فیلوز ہوتے ہیں وہ ہائی ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں, ان کا ایک ٹیبل ہی آپ سے ہائی ہوتا ہے, اور بڑا ایک ریجیمنٹڈ, بہت ہی ایک فارمل ایک کلچر ہے. تو وہ ہم پنجابیوں کی طرح کا نہیں ہے کہ اونچا اونچا بول لیا, مذاق کر لیا, دوست بنا لیے, اس طرح کا نہیں ہے. لیکن امریکنز آر مور اوپن, وہ بھی لاؤڈ ہیں, فلیمبوائنٹ ہیں, زیادہ فرینڈلی ہیں. تو سوشلی آئی تھنک امریکہ میں ایڈجسٹ کرنا زیادہ آسان تھا میرے لیے. کیمبرج میں کیونکہ بہت فارمل ایک اسٹرکچر ہے, تو اس کا اپنا ایک چارم ہے, لیکن وہ میں سے پنجابیوں کے لیے نہیں. آپ ذرا ای لرننگ کے بارے میں بتائیں, کیسے یعنی کہ افیکٹ کرتا ہے اسٹوڈنٹ کی لائف کو, اور کیا اس سے کیا ایڈوانٹیج ہوتا ہے اسٹوڈنٹ کو؟ جی, حکومت پنجاب جو ہے وہ تقریباً 3,24,000 کے لگ بھگ ٹیچرز جو ہے وہ امپلائی کرتی ہے, اور ہمارے پاس تقریباً 53 یا 54,000 اسکول ہیں پنجاب میں. اب یہ تو بہت بڑا اسکیل ہے. اس سارے اسکیل میں یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ ہر ٹیچر بہت اچھا ہو, پریپیئرڈ ہو, اس کو اپنے کانٹینٹ کا پتہ ہو, افیکٹولی کلاس میں پڑھا سکے, یہ بڑا مشکل کام ہے, کیونکہ اسکیل اتنا بڑا ہے. 3-3.5 لاکھ ٹیچرز ہیں, 53,000 اسکول ہیں. تو ہم نے جو ایک اسکیم شروع کی, ایک جو پروگرام شروع کیا ای لرن کے نام سے, جس کا آپ نے ذکر کیا, اس میں ہم نے ساری ٹیکسٹ بکس کو ڈیجیٹائز کرنا شروع کیا, اور ہر ٹیکسٹ بک کے لیے بہت سارا ویڈیو کانٹینٹ بنا رہے ہیں, اور اب کلاس رومز میں اسکرینز لگا رہے ہیں. اور جو ٹیچر کا کام ہے وہ یہ کہ رادر دین بیکمنگ اے لیکچرر, ہم اس کو فیسیلیٹیٹر بنا رہے ہیں کہ جو کانٹینٹ آپ کو ہم ٹیبلٹس پہ دینے جا رہے ہیں, اس کانٹینٹ کو کلاس روم میں پلے کریں, وہ اسٹینڈرڈائزڈ ہائی کوالٹی کانٹینٹ ہے, اور پھر جو اسٹوڈنٹس اس کانٹینٹ کے بارے میں سوالات پوچھیں, اس لیکچرز کے بارے میں سوالات پوچھیں, ان کے جوابات دیں. ایک تو انٹریکٹیوٹی جو ہے ٹیچر سے انکریج کریں گے, اور دوسرا ایک اسٹینڈرڈائزڈ ٹیچنگ میتھڈالوجی جو ہے اس کو سارے پروونس میں اس کو پروموٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. انشاءاللہ اس سال ابھی ہمارے پہلی ڈپلائمنٹ 300 اسکولز میں تھی, جس کے رزلٹس اب آنے شروع ہو گئے ہیں, اور انشاءاللہ مارچ آنورڈز امید یہ ہے کہ پنجاب میں جتنے بھی 6,200 کے لگ بھگ ہائی اسکولز ہیں, ان سب میں اب ای لرن کے لیے ٹیکنالوجی کلاس رومز میں لگائی جائے گی, اور جتنا کانٹینٹ ہم نے ڈیجیٹائز کیا اس پہ ٹیچرز کو ٹرین کر رہے ہیں, تاکہ ہم کلاس روم میں ٹیکنالوجی استعمال کر کے, ویڈیو لیکچرز استعمال کر کے اسٹوڈنٹس کو زیادہ بہتر پڑھا. بٹ انکل یہ تو ایک بڑے اسکیل پہ ایک ساتھ نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ اب جیسے کہ میں تھا, میرے ساتھ میں پرائیویٹ اسکول میں پڑھتا تھا, میں پرائیویٹ ادارے میں, تو انہوں نے ای لرننگ کا, یعنی کہ میں جب 8th میں تھا, ای لرننگ کا انہوں نے کیا تھا, ٹیبلٹس سارے بورڈز لگے ہوتے تھے وہ. تو انکل میں تو جب یعنی کہ سینئر برانچ میں آیا, ادھر لکھنا پڑتا ہوتا تھا, تو ہم لکھنا تو بالکل ہی بھول گئے تھے. تو یہ تو آپ کو اگر ایک ساتھ ہی کرنا ہے تو ایک بہت ہی ہائی اسکیل پہ کرنا پڑے گا, بڑے اسکیل پہ کرنا پڑے گا, کیونکہ ورنہ تو اسٹوڈنٹ کی لائف بہت زیادہ افیکٹ ہوں گی. آپ کو تو پتہ ہی ہے, آپ تو گزرے ہی ہیں او اے لیول سے, کتنا زیادہ لکھنا پڑتا ہے, اور یعنی کہ آپ کی ایک اسپیڈ ہونی چاہیے, فلو ہوتی ہے. تو یہ آپ اس پرابلم کو کیسے لیں گے آپ صحیح کہہ رہے ہو. میرا خیال ہے کہ کیونکہ گورنمنٹ کا اتنا بڑا اسکیل ہے, میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر پنجاب ایک ملک ہو تو دنیا کا 9واں بڑا ملک ہوگا بائی پاپولیشن. اتنا بڑا, اتنے سارے لوگ رہتے ہیں, 120 ملین پیپل لیو ان دس پروونس. تو یہ تو بہت بڑا صوبہ ہے, اور اس میں اسکیل آف دا پرابلم بھی اتنا ہی بڑا ہے. اور ایجوکیشن میں چیف منسٹر صاحب کا اپنا بہت انٹرسٹ ہے, وہ بہت اس کے اوپر ان کی بڑی ایک نظر ہے, اور انہوں نے بہت انکریج کیا ہے کہ اب یہ جتنے بھی ہائی اسکول ہیں 6,200 پنجاب میں, ان سب ہائی اسکولز کے اندر ٹیکنالوجی کو ڈپلوائے کرنا شروع کیا جائے, اور سارے ڈیجیٹل کانٹینٹ کو ایکسیسیبل کیا جائے کلاس رومز کے. بالکل جی ناظرین, انکل کے ساتھ بہت مزے مزے کی باتیں ہو رہی ہیں. یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک, پھر بیٹھ بیک. حرف حق دل میں کھٹکتا ہے جو کانٹے کی طرح, آج اظہار کرے اور خلش مٹ جائے.
वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं नासिक की टेबल पे और हमें ज्वाइन कर लिया अंकल की फैमिली ने। अंकल ज़रा इंट्रोडक्शन करा दें। जी, मेरा नाम उमर सैफ है। जी जी। ये तहरीन मेरी बीवी, अस्सलाम वालेकुम। हादी सैफ मेरा बड़ा बेटा, अली सैफ मेरा छोटा बेटा और मेरे वालिदैन। जी जी बिल्कुल, मुलाकात होगी। अंकल जैसे आज संडे का दिन है, छुट्टी का दिन है, तो कोई डिफरेंट रूटीन होती है वही रेगुलर? नहीं जी, बहुत डिफरेंट रूटीन होती है। यहाँ बैठ के हम हलवा पूड़ी खाते हैं और थोड़ा सा फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट करता हूँ। वैसे तो मुझे पूरा हफ्ता बाज़ औक़ात अपने बच्चों से मुलाकात नहीं होती। जब मैं जाता हूँ ऑफिस, ये सोए होते हैं, वापस आता हूँ ये सोए होते हैं, तो इनसे बाज़ औक़ात पूरा हफ्ता मुलाकात नहीं होती। लेकिन संडे को मैं फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ। हम ये हलवा पूड़ी का नाश्ता करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं और कहीं बाहर घूमने फिरने, फैमिली को टाइम देते हैं। पूरी कोशिश करता हूँ। बिल्कुल पूरी कोशिश। बिल्कुल। अंकल अब तो हमारे सब कॉन्टिनेंट में ये ट्रेडिशन बन चुका है कि संडे की सुबह तो कोई देसी नाश्ता होता है, यानी कि हलवा पूड़ी का और ऐसे, तो आपके घर में भी ये ट्रेडिशन फॉलो होता है? बिल्कुल जी, ये ट्रेडिशन देखें, ये हिरन का गोश्त है, ये बटेरे हैं, जी जी, हलवा पूड़ी है, ये तो बड़ा ये एहतमाम करते हैं। पूरी तरह होता है, ये पूरा लाहौरी नाश्ता है। बिल्कुल। अच्छा आंटी, आपकी तरफ आते हैं, अगर खाने या नाश्ते के अंदर नमक या मिर्च थोड़ी ज़्यादा हो जाए तो अंकल एहतजाज करते हैं, चुप करा देती हैं, चुप रहते हैं? नहीं, उमर बहुत शौकीन है खाने के, और खाना वैसे मेरी मदर इन लॉ ही बनाती हैं और बड़े तमाम से बनाती हैं, और मैंने सारा कुछ इनसे ही सीखा है, जो भी सीखा है। तो उमर के लिए स्पेशली दिन में 2 बहुत अच्छे अच्छे खाने बनते हैं और बड़े एहतमाम से बनते हैं। अच्छा, वो आपको एक तरफ कह भी नहीं है कि आपको खाने का शौक भी, फिर भी 2 खाने, यानी कि वो तो 3 भी नहीं होते। अच्छा, आप खाते ही हैं, सिर्फ कुछ पका भी लेते हैं? नहीं यार, मैं बिल्कुल कुछ भी नहीं पकाते। बाहर अंडे तो अंडा नहीं, मैं बहुत देर बाहर रहता रहा। मेरा ख्याल है चाय शायद मैं बना सकूँ। आई नेवर ट्राइड दैट आल्सो। मैं कुकिंग के अंदर रही लिमिटेड थी। आंटी, जैसे कि आप घर में पहले भी खाना बनाती थी और अभी भी खाना बनाती हैं, तो बचपन में जब अंकल खाते होते थे, खाना ज़्यादा ही खाते होंगे जैसे अभी भी खाते हैं ज़्यादा, तो बचपन में क्या अच्छा लगता था और अब क्या अच्छा लगता है? वही चीज़ें इसको बहुत अच्छी लगती हैं। एक मटन बनाती हूँ मैं ड्राई फ्रूट्स में, तो वो बहुत शौक से खाते हैं। बाकी वो ब्रेन मसाला और वो यानी पाकिस्तानी डिशेस ही लाइक्स द मोस्ट वन। बहुत अच्छी इसको, ही इज़ फांड ऑफ गुड फूड, कुकिंग अच्छी हुई हो। अच्छा, खाने की बात हो रही है अंकल, तो हम ड्राइंग रूम में अंकल से बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मेरे अब्बू ने मुझे चॉकलेट खाने से मना किया हुआ था और फिर मैं कभी खाई नहीं मैंने चॉकलेट। तो क्या ये सच्ची बात है? जी बेटे, ये बिल्कुल ठीक है। जिस चीज़ से कभी भी उम्र को इशारा भी कर दें और वो कन्विंस हो जाए, इसको कन्विंस करना बड़ा ज़रूरी है। आम तौर पे जब तक ये कन्विंस ना हो उस वक्त तक चीज़ इसको बिल्कुल दिल को नहीं लगती। तो कभी तो खाई होगी चॉकलेट? शुरू में चॉकलेट खाया करता था, मगर जब हमने महसूस किया कि चॉकलेट के इल इफ़ेक्ट्स हैं और स्वीट्स के इल इफ़ेक्ट्स हैं, इसकी फ़िटनेस पे फ़र्क पड़ रहा है, तो जब इशारा किया, उसको बताया, तो उसके बाद फिर ये उस चीज़ के पास नहीं गया। अंकल, आपको मूवीज़ देखने का शौक़ है? मुझे मूवीज़ देखने का शौक़ तो नहीं है, ना मुझे वक्त मिलता देखने का, लेकिन जब मैं कभी कोई लॉन्ग ट्रैवल कर रहा हूँ तो जहाज़ पे देख लेता हूँ। बिल्कुल। फेवरेट एक्टर और एक्ट्रेस? यार, इसमें तो मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है बिल्कुल, कतई मुझे शायद उनके नाम भी मालूम ना हो। अच्छा अच्छा, चलिए ये तो बता दें कि आखिरी बार गाना कौन सा गुनगुनाया और किसके लिए गुनगुनाया, यानी कि कभी कभी कुछ वजह भी होती है। मैं बड़ा ट्रेडिशनल आदमी तो पुराने गाने सुनता हूँ। जी जी, पुराने तो पुराने गाने और गज़लें सुनता हूँ। गुनगुनाने की कैपेसिटी नहीं है मेरे अंदर, लेकिन मैं सुनता ज़रूर हूँ, बड़े शौक से सुनता हूँ। अंकल कुछ सुना दो। नहीं, मैं एक्चुअली बिल्कुल गा नहीं सकता, तो नेशनल टीवी पे तो आई बिकम अ जोक इफ आई स्टार्टेड सिंगिंग नाउ, लेकिन मुझे शायरी का बड़ा शौक है। शायरी है, तो मैं शायरी करता भी हूँ, शायरी बड़े शौक से पढ़ता भी हूँ, जिसको रिसाइटल्स कहते हैं। लोग सुनने भी आते हैं जब मैं शायरी पढ़ रहा होता हूँ, तो शायरी करने का, सुनने का बहुत शौक है। प्लीज़ अंकल। आपको मैं फैज़ की एक नज़म सुनाता हूँ। आइए हाथ उठाएं हम जिन्हें रस्म दुआ याद नहीं, हम जिन्हें सोज़े मोहब्बत के सिवा कोई बुत, कोई खुदा याद नहीं। आइए अर्ज़ गुज़ारें कि निगारे हस्ती ज़हरे मरूज़ में शीरीनी फ़रदा भरते, वो जिन्हें ताबे गरां बारी अय्याम नहीं, उनकी पलकों पे शब रोज़ को हल्का करते, जिनकी आँखों को रुख़ सुबह का यारा भी नहीं, उनकी रातों में कोई शम्मा मुनव्वर करते, जिनके कदमों को किसी राह का सहारा भी नहीं, उनकी नज़रों पे कोई राह उजागर करते, जिनका दीन पैरवी किस्बो रया है, उनको हिम्मत कुफ्र मिले,
جرت تحقیق ملے. جن کے سر منتظر تیغ جفا ہے ان کو دست قاتل کو جھٹک دینے کی توفیق ملے. عشق کا سر نہاں جان تپا ہے جس سے آج اظہار کریں اور تپش مٹ جائے. حرف حق دل میں کھٹکتا ہے جو کانٹے کی طرح آج اظہار کریں اور خلش مٹ جائے. اچھی لگی؟ بہت اچھی تھی بالکل. انکل ویسے اس کی تھوڑی سی تھیم بتا دیں کہ کس کے اوپر ہے یہ تھیم؟ اس چیز پہ ہے کہ فیض نے لکھی تھی آج سے کئی دہائیاں قبل اور ہمارے معاشرے اور سوسائٹی پہ سوسائٹی کے بارے میں. اچھا اب ہم آپ کی طرف آتے ہیں. آپ انکل کے سب سے بڑے بیٹے بھی ہیں اور جب اپنے اسکول کے اندر ڈفرینٹ پروفیسرس کو ٹیچرس کو یہ بتاتے ہوں گے 23 ایئرس کی عمر میں انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہے تو کیسا فیل ہوتا ہے ان کو اتنا اچھا یعنی کہ ریاکشن دیتے ہوں گے تھوڑی سی فیوریٹزم بھی کرتے ہوں گے پھر کیسا فیل ہوتا ہے؟ تو میں زیادہ تر ٹیچرس کو بتاتا نہیں ہوں تاکہ فیوریٹزم نہ ملے اور سارے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ایکول رہوں لیکن جب بتاتا بھی ہوں تو اچھا یعنی کہ وہ سمجھتے ہیں اس بات کو. اچھا میں آپ کی طرف آتا ہوں. آپ یعنی کہ چھوٹے ہیں تو آپ کو تو کرکٹ کا زیادہ شوق ہوگا تو بابا آپ کے ساتھ کرکٹ کھیلتے ہیں؟ کیسا کھیلتے ہیں ویسے بابا کرکٹ؟ کبھی کبھار سنڈے کو کھیل لیتے ہیں اور زیادہ تر تو آؤٹ ہو جاتے ہیں ہاتھی سے. اچھا تو بابا ٹھیک ٹھاک ٹائم دیتے ہیں یا بزی رہتے ہیں ہر وقت؟ زیادہ تر بزی رہتے ہیں. کبھی کبھار سنڈے کے دن آ جاتے ہیں باتیں شاتیں کر لیتے ہیں. اچھا بالکل. انکل میساچیوسیٹس جو انسٹیٹیوٹ ہے اس کے رپورٹ میں ریویو میں آپ کو ان 35 یعنی کہ ینگ آئی ٹی انوویٹرز میں کی لسٹ میں آپ کو شامل کیا گیا تو جب آپ کو اس پتہ لگا اس بات کا تو کیسے ایموشنس تھے؟ شاید وہی آپ کی پہلی ریکگنیشن تھی شاید اس کے. نہیں مجھے ایکچولی اکیڈیمکلی بہت سارے ایوارڈس ملتے رہے اور TR35 ورلڈ وائڈ کافی سارے مجھے ایوارڈس ملتے رہے کافی عرصے سے ملتے رہے. یہ 2011 میں TR35 ملا پھر ایکچولی شارٹلی آفٹر آئی گاٹ اے گوگل فیکلٹی ریسرچ ایوارڈ which was equally prestigious also. تو I've received awards, many awards in my research لیکن وہ بڑا اسپیشل اس لیے تھا کہ پاکستان کی میڈیا نے اس پہ خبر بھی چلائی. It became a big news, you heard it. نہیں it was very good. I think اس سے فائدہ یہ ہوا ہے کہ لوکلی ایک ریکگنیشن ہے پاکستان میں. نہیں تو جس طرح کی میں ریسرچ کرتا ہوں اس کی لوکلی اتنی انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی اس سے پہلے. ہماری آئی ٹی انڈسٹری میں مین پاور پوٹینشیل کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ جی پاکستان میں بہت پوٹینشیل ہے. پاکستان میں ہر سال 2.5 لاکھ یونیورسٹی گریجویٹس یونیورسٹی سے گریجویٹ کرتے ہیں اور جاب صرف 50,000 ہے. تو آئی تھنک یہ جو سرپلس ایجوکیٹڈ لوگ ہیں آئی ٹی ایک بڑی اچھی فیلڈ ہے جس میں ان کو امپلائمنٹ مل سکتی ہے اور سیلف امپلائمنٹ بھی کر سکتے ہیں. ابھی ہم حکومت پنجاب میں 40 ای روزگار سینٹرز اسٹیبلش کرنے جا رہے ہیں جس میں اگر آپ کے پاس بیسک تعلیم ہو 16 سال کی تو آپ ان ای روزگار سینٹرز میں اپنے لیے امپلائمنٹ جنریٹ کر سکتے ہیں. انکل آپ شروع سے یہ کہتے آ رہے ہیں اور جتنے بھی یعنی کہ لوگ ہیں بڑے سکسیزفل لوگ جو کہ آبزرو کرتے ہیں پرابلمس کو وہ یہ کہتے آ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر بہت زیادہ یعنی کہ انٹاپڈ پوٹینشیل ہے اور یعنی کہ اتنے زیادہ آئیڈیاز ہیں اور ایسے کر کے. تو جو نیوز نے ایک بہت بڑا انیشیٹو لیا ہے وہ آئیڈیا کروڑوں کے نام سے اس کے آپ یعنی کہ جیوری میں سے بھی ایک ہیں تو اس کے بارے میں ذرا بتائیں. یہ بڑا زبردست انیشیٹو ہے اور میرا خیال ہے کہ نیو ٹی وی کو بہت کریڈٹ جاتا ہے اور یہ بڑا ویژنری کام ہے کہ ہم یہ انکیوبیٹرز اور ایکسیلریٹرز بڑی دیر سے پاکستان میں چلا رہے تھے لیکن انٹرپرینورشپ کو مین اسٹریم کرنا بڑا ضروری ہے. اب ٹی وی کے توسط سے عام آدمی یہ دیکھ سکتا ہے کہ وہ ایک اس کے پاس اگر اچھا آئیڈیا ہو تو اس آئیڈیا کو وہ کاروبار میں کیسے ٹرانسلیٹ کر سکتا ہے, اس کو واقعی انویسٹمنٹ بن سکتی ہے اور لوگ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. آئیڈیا کروڑوں کا جو بیسک آئیڈیا ہے وہ وینچر کیپٹل کا ہے. وینچر کیپٹل یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک آئیڈیا ہے لیکن آپ امیر آدمی نہیں ہیں, آپ کے پاس کوئی گھر نہیں, کوئی زمین نہیں جس کو آپ گروی رکھ کے بینک سے قرضہ لے سکیں. وینچر کیپٹل یہ کرتا ہے کہ آپ کے آئیڈیا میں انویسٹ کرتا ہے, رائٹ. سو آپ میرے سے رسک شیئر کر لیتے ہیں, میں کہتا ہوں میرے پاس یہ آئیڈیا ہے, مجھے لگتا ہے اس آئیڈیا کی اس کی ورتھ جو ہے 10 کروڑ روپے, تو آپ کہیں گے کہ میں آپ کو 1 کروڑ روپیہ لے کے 10% اس آئیڈیا کا آپ کے کاروبار کا حصہ بننا چاہتا ہوں. یہ پیسے واپس کرنے کی ضرورت نہیں, یہ ایکوٹی آپ لیتے ہیں, یہ پیسے واپس کرنے ضروری نہیں, آپ میرے آئیڈیا میں انویسٹ کر رہے ہیں. تو یہ دنیا میں ڈفرینٹ پرپوزلز ہوتی ہیں, کچھ رائلٹی مانگ لیتے ہیں, کچھ ایسے کر کے. بالکل. تو ہر شو کے اندر ہم 3 اسٹارٹ اپس کو بلواتے ہیں, 3 انٹرپرینورس کو بلواتے ہیں جو آ کے اپنے آئیڈیاز شیئر کرتے ہیں, اور 2 لوگ وہاں پہ موجود ہیں جنہوں نے پہلے کاروبار بنائے ہیں, جن کو تجربہ ہے کاروبار کرنے کا, وہ اس میں انویسٹمنٹس کرتے ہیں. اور یہ بہت ہی پازیٹیو ایکسپیرینس رہا, اور آئی تھنک یہ ایک ایسا شو ہوگا جو کہ دیکھا بھی جائے گا. اس سے ایک سوسائٹی کے اندر یہ بلیف بھی آئے گا کہ ہم کر سکتے ہیں, اور اس سے انٹرپرینورشپ بھی مین اسٹریم ہوگی. انکل, ڈو یو تھنک کہ جو شفٹ اسکولنگ سسٹم کے اندر سبجیکٹ بیس سے کانسیپٹ بیس پہ ہونا چاہیے, اور کہ ایک سبجیکٹ بیس سے
اور کرائمنگ سے ایموشنل انٹیلیجنس کی طرف آنا چاہیے. کیا یہ بینیفیشری ہوگا پاکستان کے لیے؟ یہ بات ویسے اچھی طرح سمجھی نہیں جاتی کیونکہ اکانومسٹ کی ریسنٹ رپورٹ کی اس کے اوپر 70% جو ہوتی ہے اپنی سکسیزفل گیمنگ ایموشنل انٹیلیجنس پلے کرتی ہے. تو ہم پاکستان میں تو کرائمنگ یہ رٹا اور یہ لکھنا اور ایسے کرتے ہیں. یہ بات کہ بہت اچھے طریقے سے شاید سمجھی نہیں جاتی, لیکن پاکستان کا جو ایک بڑا مسئلہ ہے وہ یہ کہ ہمارا کریکولم بیسڈ ایجوکیشن سسٹم نہیں ہے, ہمارا ٹیکسٹ بک بیسڈ ایجوکیشن سسٹم ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بچوں کو کہتے ہیں کہ یہ کتاب پڑھیں اور اس کتاب میں سے سوال آئیں گے ایگزام میں اور آپ کے مارک کیے جائیں گے. باقی سارے ممالک کریکولم پبلش کرتے ہیں کہ یہ کریکولم ہے, اس کریکولم کے لیے جو مرضی کتاب پڑھ لیں اور پھر آپ اس کریکولم کے اوپر ٹیسٹ ہوں گے. تو پاکستان میں کیونکہ ٹیکسٹ بک بیسڈ ایجوکیشن تھی تو وہ ٹیکسٹ بک لی, اس کا رٹا لگا لیا, اس ٹیکسٹ بک کو لیا سمجھے بغیر اس کا رٹا لگا لیا, کیونکہ ایگزام کے سوال بھی اسی سے آنے ہیں تو اس لیے بچوں نے اچھا ایگزام کرنا شروع کر دیا. تو یہ جو رٹے کا جو کلچر ہے, رٹا لگانے کا, اور جو روڈ بیسڈ لرننگ کو کہتے ہیں, اور پھر ہمارے ایگزامس کی کوالٹی بھی اوور ٹائم بالکل ختم ہو گئی کیونکہ انہیں کتاب میں سے اسی کی ڈیفینیشن کویشچنس پوچھ کے سوال پوچھیں گے. تو اب یہ آئی تھنک بڑا جو شفٹ آ رہا ہے وہ یہ کہ ہم ٹیکسٹ بک بیسڈ ایجوکیشن سے ہٹ کر کریکولم بیسڈ اور کنسیپچول ایجوکیشن کی طرف جائیں. یہ بڑا ایک امپورٹنٹ کام ہے, اور فنڈامنٹلی اب یہ آئی تھنک پنجاب میں اس پہ کافی کام کیا جا رہا ہے کہ ٹیکسٹ بک بیسڈ ایجوکیشن سے ہٹ کے کریکولم. فیوچر میں کچھ کریں جی تو ایک ہمارے لیے بڑا ایک امپورٹنٹ پروجیکٹ ہے جس میں ہم اب ٹیکنالوجی کلاس رومس میں لگا رہے ہیں. سارے لیکچرز کو ڈیجیٹائز کیا جا رہا ہے, جیسے دنیا میں خان اکیڈمی ہے, ایڈیکس ہے یا کورسیرا ہے, تو اس طرح کے پلیٹ فارمس پاکستان میں متعارف کرائے جائیں. اور ہم ٹیچرس کی اور آلریڈی یہ یعنی کہ ویسے آپ نے پروگریس بھی اب ان کی زیادہ اچھی ہو رہی ہے اور لوگ اسکولز اس کو ریکگنائز کر رہے ہیں. کافی سارے اسکولز اب ٹیکنالوجی استعمال کرنی شروع کر دی ہے, بہت سارے ہم نے پارٹنر بھی کیا ہے اور اس میں گورنمنٹ کی انویسٹمنٹ بھی ہو رہی ہے. تو وی آر کہ کوائٹ ہوپ فل کہ جو ای لرن کی طرف ہمارا جو اس وقت ایک پروسیس چل رہا ہے اس میں ہمیں بہت کامیابی ملے گی. گورنمنٹ پنجاب میں اور بہت سارے کام چل رہے ہیں. مجھے اپنی یونیورسٹی سے بہت ساری ہوپ ہے, بہت اسپریشن ہے کہ انشاءاللہ جو ہم ریسرچ کریں گے, جو کام کریں گے, دیٹ ول پٹ پاکستان آن دا ورلڈ میپ ان ریسرچ. میرا اپنی جو فیلڈ آف ریسرچ ہے اس کو ICT4D کہتے ہیں, وچ از انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی فار ڈیولپمنٹ. تو اتنی تیزی سے ہمارے گروپ نے اس میں اپنا ایک مقام حاصل کیا کہ اس سال جو دنیا کی اینول کانفرنس ہوتی ہے ICTD ریسرچ کے لیے وہ پاکستان میں ہوسٹ ہو رہی ہے. یہ بہت بڑی بات ہے, کسی اور کبھی کسی بھی فیلڈ میں اینول کانفرنس جو بڑی کانفرنس ہوتی ہے وہ پاکستان میں ہوسٹ نہیں ہوئی کسی بھی فیلڈ میں. تو پہلی دفعہ ICTD کی جو مین کانفرنس ہے میں اس کا چیئر ہوں, اور میں نے یہ اس کے لیے ایک ریکوائرمنٹ رکھی تھی کہ اگر میں اس کا چیئر آپ مجھے بنانا چاہتے ہیں تو پھر وہ کانفرنس پاکستان میں ہونی ضروری. تو نومبر میں انشاءاللہ پاکستان میں ہوگی. انکل آخر میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں, ہمارے جو ٹین ایجرز ہیں, نوجوان عوام, ان کے لیے کوئی میسیج دینا چاہتا ہوں. نوجوانوں کے لیے میسیج یہ ہے کہ ایک تو دے مسٹ ہولڈ ویری ڈیئر اے سینس آف رسپانسبلٹی اینڈ انٹیگریٹی. اگر آپ کا کیریکٹر ٹھیک ہے, اگر آپ کو صدقے دل سے آپ محنت کرتے ہیں اور آپ میں آنیسٹی آف پرپز ہے تو آپ جہاں بھی زندگی میں پہنچنا چاہیں پہنچ سکتے ہیں. بالکل جی ناظرین, اگر ایک شخص کے اندر سینس آف انوویشن ہو اور اس کے ساتھ ساتھ بڑوں کا ادب کرے, آنیسٹی ہو, تو اس کو کچھ بھی نہیں روک سکتا ترقی کی طرف گامزن ہونے میں. ناظرین, اسی اچھی بات سے اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. اگلے بار نئے گیسٹ ہوں گے, نیا مزہ ہوگا. تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ عمر چودھری کو اجازت دیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.